السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا لائیو سوال جواب پروگرام لے کر کے۔ آج کا ہمارا یہ سوال جواب نمبر ہے 104، یعنی 104ویں یہ آج کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر بہت سارے ہمارے بھائیوں کے جو دینی مسئلے مسائل سوال جواب ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے بھر میں جن لوگوں نے ہمیں واٹس ایپ پہ یا جیسا کہ ہم نے پوسٹ ڈالی تھی فرائیڈے کے دن کہ جس کو جو سوال پوچھنا ہو تو وہ یہاں کمنٹ کر دیں، جن لوگوں نے اپنے سوال کمنٹ کیے ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ان سب کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اپنا پروگرام شروع کر لیتے ہیں۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک کے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، مفتی بدر آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دین کے مسئلے مسائل میں آپ کی صحیح سے رہنمائی ہو سکے۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا آج کا سوال ہے رات میں شیشہ یعنی آئینہ دیکھنا۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ رات میں آئینہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ لوگوں میں کچھ باتوں کو لے کر کے ایک غلط فہمی مشہور ہے لوگوں میں کہ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے یعنی شیشہ، رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، بال سنوارنے نہیں چاہیے، کنگھی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ اس طرح کے کئی سارے مسائل لوگوں میں مشہور ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی حقیقت ہے، قرآن و حدیث سے ایسا ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ قطعاً نہیں، ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے جن میں ان کاموں سے منع کیا گیا ہو۔ لہٰذا رات میں آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا، رات میں جھاڑو لگانا، کنگھی کرنا، یا تو ناخن کاٹنا یا تو بال کاٹنا، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب جائز ہیں، ان کی اجازت ہے، قرآن و حدیث میں کوئی منائیگی نہیں ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں دن میں کرنے والی چیزیں ہیں۔ ناخن آپ دن میں کاٹو، ہو سکتا ہے رات میں اندھیرے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کا ناخن غلط نہ کٹ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ اسی طریقے سے جھاڑو لگانا کہ دن بھر آپ کیا کر رہے تھے، صاف صفائی کا موقع دن ہے، رات نہیں ہے۔ رات تو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو جو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں ان کا موقع دن ہے نہ کہ رات۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی کو دن میں ان کاموں سے فری اور فارغ ہو جانا چاہیے، دن میں یہ کام نپٹا لینے چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس موقع نہیں ہے، اس کو فرصت ہی رات میں ملتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ چاہے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، جھاڑو لگانا، شیشہ دیکھنا، کنگھی کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں۔ البتہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ افضل علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ان تمام کاموں سے دن میں فارغ ہو جانا چاہیے۔ چلیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جب کسی میت کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دفن کرتے ہوئے ایک رسم اور ایک رواج لوگوں میں یہ چلا ہوا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور مٹی ڈالنے کا نمبر آتا ہے تو اس موقع پر قل کی مٹی کا ایک رسم اور ایک رواج ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کہہ لیجیے آپ ایک بڑی تھال لیتے ہیں، لوگ بڑا تسلا جسے کہتے ہیں ہمارے دیار میں، تو ایک بڑا برتن لیتے ہیں اور اس میں سب لوگوں سے کہتے ہیں ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤ، اس پہ سورہ قل پڑھو اور اس برتن میں اس کو ڈال دو۔ تو ایسے سب لوگوں سے ایک ایک مٹھی مٹی پر سورہ قل یعنی قل هو اللہ احد پڑھواتے ہیں، سورہ اخلاص، اور سب لوگ وہ مٹھی جو ہوتی ہے مٹی کی اس پہ پڑھ کر کے اس برتن میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے وہ قل کی مٹی میت کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پھر لوگ اس کے بعد میں جو ہے نا مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ رسم ہے، اسے قل کی مٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ثبوت ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، سلف صالحین سے، تبع تابعین سے کسی سے میت اور جنازے کے موقع پر دفنانے کے ٹائم پہ اس طرح کی قل کی مٹی کا کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ جی اس سے میت کو کہہ لیجئے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی، تو پھر وہ مٹی پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں کھڑے کھڑے ایسے ہی ایصال ثواب کر دیں۔ سورہ اخلاص ہے اور سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع ہے، یاسین ہے، جو بھی آپ کو آتا ہو تو آپ وہیں کھڑے کھڑے ان کو ایصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ عذاب میں میت کے تخفیف ہو جائے گی، یا تو اس کے رفع درجات کا یہ ذریعہ بنے گا۔ تو یہ جو قل کی مٹی کے نام پر جو رسم ہے، جو یہ طریقہ ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ قل کی مٹی کا رسم اور رواج کا مسئلہ ہے۔ جی آگے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیا؟ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔
کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض احادیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہ رکھو، جمعے کے دن روزہ نہ رکھو، تو یہ بعض احادیث میں فرمایا گیا۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بعض لوگ تو صرف ممانعت تک ہی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں حرام ہے، اس لیے وہ جمعے کے دن روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کیا واقعتاً جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ جی جمعے کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ جی پھر حدیث میں منع کیوں کیا گیا ہے؟ یاد رہے کہ جن احادیث میں جمعے کے دن روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جی صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، بقیہ دنوں میں کسی دن میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، صرف جمعے کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اب جمعے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کو اس نے زیادہ سمجھ لیا ہے اور بقیہ دنوں میں روزہ رکھنے کی اہمیت اس نے کم کر دی ہے، جبکہ حدیث سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف جمعے کے دن کو خاص کر لینا کہ جمعے کو ہی رکھوں گا، بقیہ کسی دن نہیں رکھوں گا، تو اس سے منع کیا گیا ہے حدیث میں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یا تو ایک دن پہلے کا ملا لے یا تو ایک دن کا بعد کا ملا لے، تو جمعرات جمعہ رکھ لے یا جمعہ سنیچر رکھ لے تو زیادہ افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی صرف جمعے کا رکھنا چاہے بغیر کسی خاص فضیلت کے، بغیر کسی خاص عقیدے کے، عقیدت کے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جی جمعے کے دن جو روزہ رکھنے کو منع کیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کو عید کے دن کہا گیا، کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، یہ قیاس بالکل غلط ہے، یہ قیاس مال فارق ہے۔ جمعے کے دن کو جو عید کے دن سے تشبیہ دی گئی تو وہ اجر و ثواب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہے، نہ یہ کہ جو احکام عید کے دن لاگو ہوتے ہیں وہی احکام اس دن بھی لاگو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو عید کا دن ہے جمعے کا دن، اس وجہ سے روزہ رکھنا منع ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ بعض علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف جمعے کا دن روزہ نہ رکھو، تو یہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہودی جو تھے وہ سنیچر کے دن روزہ رکھتے تھے اور عیسائی جو تھے وہ اتوار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کو خاص کر لے کہ میں صرف جمعے کے دن ہی روزہ رکھوں گا، تو گویا یہودیوں سے عیسائیوں سے ایک طرح کی مشابہت ہو جائے گی کہ یہودیوں نے سنیچر کا دن خاص کیا روزہ رکھنے کے لیے، عیسائیوں نے اتوار کا دن خاص کیا روزہ رکھنے کے لیے، اور مسلمانوں نے جمعے کا دن خاص کر لیا۔ تو ایک ایک دن خاص کر لیا ہے، جیسے یہودیوں نے عیسائیوں نے ایسے ہی مسلمانوں نے خاص کر لیا۔ تو اس وجہ سے حدیث میں منع کیا گیا کہ صرف اور صرف جمعے کا نہ رکھے، اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی ملا لیا کرے۔ تو بعض علماء نے یہ وجہ اور علت بیان کی ہے، یہ وجہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی صرف جمعے کے دن رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس شرط یہی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جی بس جمعے کو ہی رکھوں گا، اسی دن رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بقیہ دنوں میں رکھنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ علماء نے اس سے منع فرمایا، آپ اسے نارمل رکھ رہے ہیں تو رکھیے، آپ جمعرات کا بھی رکھیے، جمعے کا بھی رکھیے۔ چنانچہ اگر ایام بیس کے روزے آ جاتے ہیں تو علماء فرماتے بلا شبہ رکھا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے نظر منت مانی تھی کسی تاریخ کو روزہ رکھنے کی اور وہ تاریخ جمعے کے دن پڑتی ہے تو علماء فرماتے ہیں بلا شبہ اسے کہا جائے گا بھائی روزہ رکھو، اپنی منت پوری کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، نہیں، بلکہ حدیث میں جو منع کیا گیا وہ علت کی وجہ سے منع کیا گیا، اور علت یہ دو علماء نے ذکر کی ہے۔ نمبر ایک تو یہودیوں عیسائیوں کی طرح مشابہت نہ ہو جائے کہ جیسے انہوں نے ایک ایک دن روزہ رکھنے کے لیے خاص کر لیا مسلمانوں نے بھی خاص کر لیا۔ دوسرے کہ شاید اس وجہ سے منع کیا گیا کہ آدمی کے دل میں صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیٹھ جائے اور بقیہ دنوں میں وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے، تو ان دو باتوں کی وجہ سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ مگر یہ جو منائی گئی ہے یہ قطعی حرام والی نہیں ہے، بلکہ اسے بعض علماء نے افضل غیر افضل سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک آدھ دن اور آگے پیچھے ملا لے، جمعرات کا یا تو سنیچر کا۔ تو یہ ہے دوسرا مسئلہ۔ جی ہمارے بہت سارے بھائی لائیو سوال جواب میں پروگرام میں سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا بھی جواب دیں گے، آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے۔ جو ہمارے پاس کچھ سوال جواب آئے ہوئے ہیں پہلے ہم ان کو حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے اس کا بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اچھا آگے چلیے، یہ ایک ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر کوئی رک جائے اور پھر کئی دن کے بعد میں
پڑھنا چالو کرے قرآن کریم کو. تو اب سوال یہ ہے کہ جہاں سے کچھ دن پہلے پڑھنا بند کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے یا قرآن کو شروع سے پڑھنا شروع کریں گے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا, 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, مگر دوبارہ قرآن اٹھا کر کے ہی نہیں دیکھا ہم نے. اب 2 مہینے کے بعد بندہ قرآن پڑھنے بیٹھا ہے تو سوال یہ ہے کہ جہاں چھوڑا تھا 2 پارے ہو گئے تھے, 6 پارے ہو گئے تھے, 10 پارے ہو گئے تھے, اس سے آگے کنٹینیو کریں کہ شروع سے قرآن کو پڑھے. یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے دونوں اختیار ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے قرآن کریم کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 سال کے اندر مجھے کم سے کم 1 قرآن, 2 قرآن, 3 قرآن کمپلیٹ کرنے ہیں, تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا اس سے آگے آپ کنٹینیو کریں, تاکہ آپ کا یہ قرآن 1 سال میں یا تو 2 قرآن, 3 قرآن, جو بھی آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, مکمل ہو جائے. اور اگر آپ صرف بس ایسے ہی ثواب کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں, تو بھی آپ کی چوائس ہے. چونکہ قرآن کریم کا آپ شروع سے پڑھیں, بیچ سے پڑھیں, آخر سے پڑھیں, کہیں سے بھی آپ پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. تو اگر آپ شروع سے پڑھیں گے تب بھی آپ کو تلاوت کا اتنا ہی ثواب ملے گا, جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھیں گے تب بھی آپ کو تلاوت کا اتنا ہی ثواب ملے گا, اور کہیں اور سے پڑھیں گے تو آپ کو تلاوت کا تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. تو اگر آپ کا مقصد قرآن کریم کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں سے آپ شروع کریں تاکہ قرآن کمپلیٹ ہو جائے. اور اگر صرف محض تلاوت اور ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی چوائس, آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے چاہیں قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے بھائی کا سوال جس کا جواب ہم نے یہ دے دیا ہے. جی آگے چلیے. ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے. قبر میں جن لوگوں سے سوال جواب نہیں ہوتے ہیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں. دیکھیں یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر ہر بندے سے 3 سوال ہونے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے کہ من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک, کہ تیرا نبی کون ہے. یہ ہر بندے سے, وہ چاہے مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, مومن ہو, فاسق و فاجر ہو, کوئی بھی شخص ہو, پوری دنیا پوری کائنات میں جو بھی بندہ جنات و انسان میں سے انتقال کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس سے یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اب جو مومن بندہ ہوتا ہے جس نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ صحیح سوالوں کے جواب دے دیتا ہے, اور جس نے زندگی اپنی من مرضی کے مطابق گزاری ہوگی تو وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے. چنانچہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ سوال جب اس سے ہوتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے, تو وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. جب اس سے سوال ہوتا ہے ما دینک, تیرا دین کیا ہے, تو وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام, میرا دین کیا ہے, اسلام ہے. اور جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ من نبیک, تیرا نبی کون ہے, تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ ان 3 سوالوں کے یہ 3 جواب دیتا ہے, اور یہ خود حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو مومن بندہ اس طریقے سے اپنے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. لیکن جو غیر مسلم ہوتے ہیں یا جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی, گناہوں میں, فسق و فجور میں گزری ہوئی ہوتی ہے, جب اس سے یہ سوال ہوتے ہیں تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری, ہا لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی بھی سوال کا صحیح سے جواب نہیں دے پاتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذابات مسلط کر دیتے ہیں. اس کے قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے, اژدہے, بچھو, سانپ وغیرہ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور جہنم سے ایک کھڑکی آگ کی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے تاکہ وہ قیامت تک کے عذاب کا مزہ چکھتا رہے. تو یہ تمام تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے سوال ہی نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سوال ہی نہیں ہوگا تو اسے جواب بھی دینے کی نوبت نہیں آئے گی, اور جب وہ جواب ہی نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں نرم معاملہ ہوگا. یعنی اس سے سوال بھی نہیں ہوا, اس نے جواب بھی نہیں دیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نعمتوں میں اور مزوں میں اور راحتوں میں ہی ہوگا. تو سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن سے قبر کے اندر سوال و جواب نہیں ہوتا. تو بعض احادیث آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں. جی کتنے؟ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے. اب وہ کون خوش نصیب ہے وہ آپ سن لیجئے جو ہمارے بھائی کا سوال ہے. نمبر 1 تو یہ ہے نبی, کہ نبی بھی قبر کے سوال و جواب سے محفوظ رہتے ہیں, انبیاء. ٹھیک ہے, تو نبی سے نمبر 1. نمبر 2 شہید, جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جو جہاد کرتے کرتے جس کا انتقال ہو گیا ہو, شہید ہو گیا ہو, تو شہید سے بھی سوال و جواب نہیں ہوتا. نمبر 3 جہاد کی تیاری کرنے والا, اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے تیاری کرنے والا, سامان اکٹھا کرنے والا, اگر اس کا بھی اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس سے بھی سوال و جواب نہیں ہوتا.
نمبر 4 ہے طاعون کی بیماری میں یا کوئی بھی ایسی بیماری جو وبائی بیماری جسے کہتے ہیں، تو اس طرح کی بیماری میں انتقال کرنے والا، طاعون کی بیماری میں انتقال کرنے والا۔ اور نمبر 5 ہے کہ طاعون کے زمانے میں کسی اور بیماری میں انتقال کرنے والا مگر وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے طاعون کے زمانے میں، بھلے ہی طاعون سے نہیں مرا، کسی دوسری بیماری سے مرا، لیکن ثواب کی امید ہے کہ میں اس زمانے میں مر رہا ہوں، اس بیماری کے موسم میں مر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے جو ثواب کی امید ہے، تو فرماتے ہیں کہ 5واں یہ شخص ہے کہ جس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نمبر 6 ہے چھوٹے بچوں سے بھی سوال و جواب نہیں ہوتا، چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ میری امت کے 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، مطلب ان سے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ ان میں سے فرمایا بچے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، تو اگر بچوں کا بچپنے میں انتقال ہو جائے تو ان سے بھی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرنے والا، بعض آثار اور بعض احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں جس کا انتقال ہو جائے تو اس شخص سے بھی سوال و جواب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 7واں شخص ہے سورہ ملک رات میں پڑھ کر کے سونے والا۔ بعض حدیث میں کہا گیا کہ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے بندے کو نجات دلاتی ہے اور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی شفاعت فرمائے گی۔ تو جو ہر رات سورہ ملک پڑھے، سورہ ملک 29ویں پارے کے شروع میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو جس کا ہر رات میں سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہے، تو اگر وہ اس رات انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سوال و جواب کا جو یہ آزمائش ہے قبر کے اندر، اس سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی 8واں ہے، بعض نے اس کو 8واں، بعض نے اس کو 9واں ذکر کیا ہے کہ مرض الموت میں سورہ اخلاص پڑھنے والا، جو بندہ جس کو پتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت چل رہا ہے، میں ایسے مرض کے اندر، ایسی جو ہے بیماری کے اندر میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ اب اس سے مجھے شفا یابی نہیں ہوگی، تو ایسے شخص اپنے مرض الوفات میں اگر بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص قل واللہ احد قل واللہ احد، یہ پوری صورت پڑھتا جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں اس شخص سے بھی قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ 8 یا 9 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو قبر کے سوال و جواب سے اور وہاں کی آزمائش سے محفوظ ہوں گے۔ چنانچہ اس کا حوالہ ہے فتاوی شامی کے اندر یہ تمام لوگوں کے ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض احادیث، بعض آثار جو اس سلسلے میں ثابت ہیں، مروی ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا ثبوت نہیں ہے اور بعض چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو بہرحال علماء نے یہ 8 یا 9 قسم کے لوگ ذکر کیے ہیں کہ جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے بھائی کا سوال تھا جس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ آگے چلیے، ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی لون لے کر عمرہ پر جانا کیسا ہے؟ لون لے کر کے عمرہ پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، لون کا مطلب یہ ہے کہ سودی قرض لینا۔ لون کا مطلب کیا ہے؟ انٹرسٹ والا قرض لینا بینک سے یا کسی بندے سے۔ تو سودی قرض لے کر کے عمرہ پر جانا، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یہ مطلب سمجھ گئے کہ لون کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو جواب آپ خود بخود سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ آپ ایک گناہ کر کے ایک ثواب کے لیے جا رہے ہیں، ایک گناہ کر رہے ہیں اور ثواب کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عمرہ کرنا کوئی فرض عین نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو سودی قرضہ لینے کی نوبت آئے یا سودی قرض لینے کی اجازت دی جائے۔ عمرہ زندگی بھر میں آپ کے لیے ایک سنت ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ امت میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر عمرہ اور حج نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کی معافی نہیں ہوگی؟ کیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا ان کا ایمان کامل نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو عمرے کو جانا یہ محض ایک سنت ہے۔ اگر اللہ آپ کو وسعت دے، آپ کے حالات سازگار ہوں یا کوئی اور حالات آپ کے بن جائیں تو آپ جائیے، بلا شبہ بڑے آدمی کے لیے اجر و ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں تو صرف عمرے کی نیت سے آپ کے لیے سودی قرض لینا، لون لینا، اس کے لیے آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا آپ اللہ سے دعا کریں بنا سود، یا تو آپ کسی سے ویسا قرضہ لیں کہ جس کے اوپر انٹرسٹ نہ لگتا ہو، سود نہ لگتا ہو، یا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دل میں یہ شوق رکھیں، جذبہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ آپ بغیر ذرائع کے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے
خزانہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ بغیر کسی سے قرضہ لیے، سود لیے، آپ جو ہے نا اللہ کے گھر کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کا اسباب و سامان فرمائے۔ اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، کتنے پیچھے ویڈیو ایسے آئے ہیں کہ وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے کعبے کو، بیت اللہ کو ٹی وی میں، اور ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی، حالات ان کے وائرل ہو گئے، تو لوگوں نے ان کو فری میں حج عمرے کرائے ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے حالات پیدا فرمائے کہ آپ بھی اس گھر میں، اس در پہ آپ جا سکیں، نہ یہ کہ آپ سود لے کر کے آپ وہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ سود سب سے بڑا، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت وعید جس گناہ پر، گناہ کبیرہ پر آئی ہے وہ سود ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس کے اوپر وعید اور تنبیہ کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سود لے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ اتنا بڑا گھناؤنا جرم کر کے، گناہ کبیرہ کر کر کے آپ عمرہ پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کا عمرہ قبول ہوگا؟ کیا واقعاً آپ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کیجئے۔ اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ سودی قرض لے کر کے عبادتیں ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ایسے حالات پیدا فرمائے، ایسے انتظامات فرمائے کہ آپ بھی وہ گھر دیکھ کر کے آئیں، وہ در دیکھ کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سودی قرضوں سے بچیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، سوالات تو اور بھی ہیں، چلیے جو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں تو ان کچھ سوالوں کو لے لیتے ہیں جی، اور بھی جو پھر کچھ سوالوں ہیں جی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ پھر ان کو حل کریں گے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں یہ بھارت ایک نیو کھوج، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ماجد انصاری، السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام حضرت۔ محرم کے دن کھانا بانٹنا کیسا ہے؟ دیکھیں محرم کے دن جو ہے وہ حدیث میں بعض جو ضعیف احادیث ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں پر وسعت کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ آپ پورے محلے میں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوئی اور دن خاص کر لیجئے، اگر آپ کو بانٹنے کا شوق ہے، آپ کو جذبہ ہے آپ کے اندر، تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی اور دن خاص کر لیجئے۔ لیکن محرم میں صرف اور صرف اپنے گھر والوں پر، خاندان والوں پر وسعت کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ آپ سبیلے لگاتے پھر رہے ہیں، کھچڑے بناتے پھر رہے ہیں، لوگوں میں کھانے تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ محرم کے دن نہیں ہونا چاہیے، 10 محرم کے دن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عاشورہ کے دن جو ہے وہ گھر والوں پر وسعت کا حکم دیا گیا ہے، تو گھر والوں پر وسعت کرنی چاہیے۔ آگے چلیے، کیا نئی نویلی دلہن کو سسرال میں محرم کا چاند نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ادھر کے لوگ اس کو فرض سمجھ لیا؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارے فالتو باتیں ہیں اور یہ رسم و رواج سے تعلق رکھتے ہیں۔ دلہن نئی ہو پرانی ہو، اس کا چاند دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے غیروں سے، یہ جو رسم و رواج ہے نا اس طرح کی، اسے کہہ لیں آپ عقیدے کی کمزوری، آپ کہہ لیں اسے عقیدے کی کمزوری، تو یہ غیروں سے ہمارے اندر آئی ہے، ان کے اندر ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، نئی دلہن ہوگی تو یوں ہو جائے گا، پرانی ہوگی تو یوں ہو جائے گا۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طیرۃ فی الاسلام، یا لا طیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں نحوست اور بدفعلی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے کرنے سے نحوست آتی ہے، اس کے کرنے سے نحوست آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں حدیث میں صاف طور پہ منع کیا گیا ہے کہ یہ عمل کرنے سے، وہ عمل کرنے سے نحوست آئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی عمل کے اندر نحوست نہیں رکھی ہے، اس کے اندر نحوست نہیں رکھی ہے۔ دنوں کے اندر، چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے، دنوں کے چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا، اور ایسے ہی غیروں کے اندر یہ عقیدے ہیں، تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ نئی ہو پرانی ہو، جو اس کو دیکھنا ہے دیکھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں یہ رسم و رواج ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اسلام میں اتنا عقیدہ کمزور نہیں ہے کہ یوں دیکھنے سے کچھ نقصان ہو جائے یا وہ دیکھنے سے کچھ نقصان ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسم و رواج ہے، غلط رسم و رواج ہے۔ ریحانہ خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک غیر مسلم لڑکی گھروں میں کام کر کے جو پیسے کماتی ہے تو کیا وہ کسی مسلم بیوہ کو وہ پیسے دیتی ہے تو وہ پیسے لے سکتی ہے؟ جی ہاں، لے سکتی ہے، چونکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ اس کی طرف سے ایک ہدیہ کہلائے گا۔ اس نے محنت کر کے کمایا، پھر کسی کو دے دیا، تو یہ کہلائے گا ہدیہ، اور گفٹ کہلائے گا۔ تو ہدیہ اور گفٹ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خود گھروں میں کام کاج کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود مستحق اور محتاج ہے، وہ تو ایسی عورتوں سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو اور دوسرے معاون حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں،
جو اپنے صدقہ خیرات زکاتیں نکالتے ہیں، یا تو امت کا جو مالدار طبقہ ہے، تو ان کو ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ان کے علاقے میں، محلے میں، گاؤں بستی میں کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی بچی ایسی نہ ہو کہ جسے مدد کی ضرورت ہو اور وہ دوسروں سے مانگتی پھرے یا کہیں اور سے وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہو۔ تو یہ ہمارا اپنا سسٹم، ہمارا اپنا نظام ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کا جو یہ بیسک ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، وہ اسی لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ یمن والوں سے جا کر کے کہہ دینا کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مالداروں سے لے کر کے غریبوں کو دیا جائے گا، تمہارے مالداروں سے لے کر کے تمہارے ہی غریبوں کو دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ہے ہی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی غریب ہے، کوئی عورت بیوہ ہے، جو ہے نا کوئی یتیم ہے یا کوئی ڈیوورسی ہے، تو جو بھی اس طرح کی نیڈی جو بھی وومن ہے، عورتیں ہیں، تو ان کے لیے الگ سے ہمیں نظام سسٹم بنانا چاہیے۔ بہرحال اگر وہ دیتی ہے تو یہ اس کے اخلاق کی بات ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو دنیا میں اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو بھی فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو اگر وہ دیتی ہے تو ہدیہ ایز اے گفٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر وہ گھروں میں کام کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود محتاج و مستحق ہے، تو ایسی عورتوں سے نہ لیا جائے، ان سے کہ بھائی اس کو ایسا ہے آپ اپنی ضرورتوں میں استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دیں گے تو لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آگے پیر کے نیچے جنت ہے، تو غیر مسلم اگر اپنی ماں کی خدمت میں کیا کہہ رہے ہیں، غیر مسلم اگر اپنی ماں کی خدمت میں گزار دے تو وہ بھی جنتی ہوگا کیا؟ دیکھیے اگر لڑکا مسلمان ہے، اولاد مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ غیر مسلم ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، تو بلا شبہ انہوں نے جو ان کے ساتھ میں یہ حسن سلوک کیا ہے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن کریم میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، الا یہ کہ اگر وہ کفر کو کہیں، اگر وہ کہیں کہ کفر اختیار کر لو، تو اس میں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ تمام معاملات میں، مباح اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق۔ اس لیے اگر کسی مسلمان کے والدین غیر مسلم ہوں تو ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ان کی جائز باتوں کو ماننا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی مطلب اولاد بھی غیر مسلم، ماں باپ بھی غیر مسلم، یعنی غیر مسلم اپنے غیر مسلم ماں باپ کی خدمت کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرے گا، چونکہ غیر مسلموں کے جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو اس کا اجر دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جو خدمت کریں گے وہ دنیا میں اجر پائیں گے، اور باقی چونکہ ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پھر لا خلاق لہم فی الآخرہ، تو آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کا تو سارا کچھ دنیا ہی ہے، تو دنیا میں اللہ نواز دے گا ان کو، آخرت کا ان کا یقین ہی نہیں ہے، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اولاد مسلمان ہیں، ماں باپ غیر مسلم ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے ہوں گے۔ ریحانہ خان کہہ رہے مفتی صاحب کوئی لڑکی جینس پہن کر اوپر سے لانگ ڈریس پہن کر نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی کیا؟ دیکھیے جینس پہن کر کے اگر اوپر سے اس طرح کا کوئی کپڑا، کوئی عبایا، کوئی لانگ ڈریس جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اگر اس طرح کی پہن لی جاتی ہے کہ جس سے سطر چھپ جاتا ہے، جس سے جسم چھپ جاتا ہے، تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز میں سطر نہیں دکھنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سطر نہیں دکھنا چاہیے۔ سطر نہ دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہونا چاہیے، سطر دکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہ اتنے ٹائٹ، چست اور باریک کپڑے ہوں کہ جن سے اعضاء کی بناوٹ اور شیپ نظر آتی ہو۔ عموماً جینس جو پہنتے ہیں تو اس میں یہ شکل پیش آتی ہے، چونکہ جینس جو ہے وہ ٹائٹ ہوتی ہے، جس سے جسم کی باڈی کی جو شیپ ہے نا وہ نظر آتی ہے، وہ ظاہر میں دکھتی ہے۔ تو اگر اس کے اوپر کوئی ایسا عبایا پہن لیا جائے، کوئی لانگ ایسی کرتی جیسے آپ بتا رہے ہیں، کوئی ایسی لانگ کرتی پہن لی جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے، رکوع میں، سجدے میں جاتے ہوئے اس کے جسم کا حصہ نہیں دکھتا ہے، اس کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہیں ہوتی ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جینس اتنی ٹائٹ اور چست ہے اور جو ہے نا اس کے اوپر ایسا کوئی ڈریس بھی نہیں ہے، ایسا کوئی کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس سے بدن کی حید چھپ سکے، چونکہ جینس ٹائٹ ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی اور لمبا کپڑا بھی جو ہے نا اوپر اس نے نہیں پہنا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رکوع سجدہ کرتے ہیں تو جینس کی وجہ سے اس کے اعضاء کی بناوٹ دکھتی ہے، شیپ دکھتی ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اوپر سے کوئی عبایا، چادر، برقع وغیرہ کوئی ایسا پہن لے، لانگ ڈریس ایسا پہن لے، پیروں تک کا ایسا لانگ ڈریس پہن لے کہ جس سے اس کے اعضاء کی جو بناوٹ ہے وہ چھپ جائے، اس کا سطر نہ دکھے۔ تو یہ مسئلہ ہے لیڈیز کے لیے جینس پہن کر کے نماز پڑھنے کا، اس کو اچھے سے سن لیجئے، اور جو ہماری بہنیں اس سلسلے میں غفلت میں ہیں وہ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو جینس پہننی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے، کہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے وہ پھٹ سکتی ہے، پھٹ بھی جاتی ہے، بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں، تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے لڑکیوں کو تو جینس پہننا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے کرتی ہے اور ان کی جو شلوار ہے وہ یا تو اور دوسرے اس طرح کے کپڑے ہیں ڈھیلے ڈھالے ایسے ہیں کہ جن سے بناوٹ ظاہر نہیں ہوتی ہے اور سطر بالکل مکمل طریقے سے چھپ جاتا ہے، تو ایسا ڈریس ایسا لباس ان کو پہننا چاہیے۔ ہاں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جینس پہننے میں غیروں سے مشابہت پائی جا رہی ہے، چونکہ یہ جو جینس پہننے کا جو کلچر آیا ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ یہودیوں عیسائیوں سے آیا ہے، یہ غیر مسلموں سے ہمارے اندر آیا ہے اور وہی پہنتی بھی ہیں، تو اگر ایک مسلمان عورت جینس پہنتی ہے تو گویا وہ ان کی نقالی کر رہی ہے، ان کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ میں فرمائے گا، تو اس لیے بھی جینس پہننے سے بچنا چاہیے۔ آگے چلیے، کیو اے آفیشل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے بھائی، کرم ہے اس کا۔ صوفیہ کیا کریں، ہتی مت کیا لکھا ہوا ہے، بہرحال کیا کریں، نماز میں کانسنٹریشن نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز میں اگر آپ کا دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو آپ کی ہو جائے گی، مگر اس پر جو اجر و ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، چونکہ نماز میں جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کا دھیان نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، بے دھیانی سے جو نماز پڑھی گئی تو آپ یوں کہہ لیں کہ فرض تو آپ کا ادا ہو گیا، لیکن اس پر جو اجر و ثواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ بعض حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ جو بندہ برے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو وہ بندے کے منہ پر پھینک کر کے مار دی جاتی ہے، تو اس لیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کا ذہن اور توجہ ہونی چاہیے۔ البتہ اگر آپ یوں کہیں کہ جب نماز میں دھیان ہی نہیں ہے تو نماز پڑھ کے فائدہ کیا، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، دھیان رہے تو بھی، دھیان نہیں رہے تو بھی، کیونکہ آج آپ کا دھیان نہیں ہے، لیکن جب آپ کنٹینیو آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو شیطان آپ کو بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان آپ کو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا، وہی نماز کہ جس میں آپ کا کنسنٹریشن نہیں بنتا تھا، دھیان توجہ نہیں بنتی تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی نیت، اخلاص اور آپ کی پابندی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کے لیے اخلاص پیدا فرمائیں گے اور توجہ والی چیزیں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ جس سے دھیان سے آپ نماز پڑھ سکیں، تو آپ نے دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا ہے، دھیان رہے تو بھی، دھیان نہ رہے تو بھی، اگر دھیان نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگے، خشوع خضوع مانگے کہ یا اللہ مجھے اخلاص اور خشوع خضوع عطا فرما تاکہ میں توجہ کے ساتھ میں تیری عبادت کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو نماز تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، ٹھیک؟ کیا مفتی صاحب لڑکیاں بال کٹوا سکتی ہیں کیا؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے بال کٹ کرانا صحیح نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، صرف دو موقع آپ کہہ لیجئے کہ جب بچی چھوٹی ہو، عقیقے کے موقع پر اس کے بال کٹوائے جا سکتے ہیں، یا تو جب عورتیں عمرہ پہ جاتی ہیں تو وہ ایک پوروے کے برابر، صرف اتنا سا عمرے کے موقع پر وہ بال کٹ کروا سکتی ہیں، بس اس کے علاوہ عورتوں کے لیے بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، یا تو پھر یہ ہے کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، سر کا آپریشن کرنا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، یا کوئی اور ایسا عذر ہے جو شرعی اعتبار سے عذر شمار ہوتا ہو، تو پھر علماء نے اجازت دی ہے، ورنہ تو عورتوں کے لیے بالوں کو کٹ کروانا، چھوٹے کروانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بال عورتوں کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جن کے بال نہیں ہیں، جن کے بال جھڑتے ہیں، کمزور ہیں، بال نہیں ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے وہ کیسے پریشان رہتے ہیں، کتنے شیمپو، کتنے آئل، کتنی دوائیاں وہ لوگ لڑکیاں اور عورتیں استعمال کرتی ہیں کہ جن کے بال نہیں ہیں یا بال بڑے نہیں ہیں، بالوں کو بڑا کرنے کے لیے ایک سے ایک تیل استعمال کرتی ہیں، جڑی بوٹیاں استعمال کرتی ہیں، دوائیاں استعمال کرتی ہیں، کیا کیا ٹوٹکے استعمال نہیں کرتے کہ ان کے بال اچھے دکھیں، خوبصورت دکھیں، بڑے بڑے دکھیں، گھنے گھنے دکھیں، اور جن کو دیا ہے وہ کٹوانے کے چکر میں ہیں۔ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بلا عذر شرعی کے بال کٹوانا جائز نہیں ہے، اور عذر شرعی گویا کہ تین آپ کہہ سکتی ہیں، بچی، چونکہ وہ تو شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، تو عقیقے کے موقع پر بچی کے بال کٹوا سکتے ہیں، نمبر 2 عمرے کے موقع پر ایک پوروے کے برابر کٹوا سکتی ہے، نمبر 3 یہ ہے کوئی عذر پیش آ جائے، سر کا آپریشن، سر میں چوٹ لگ جائے یا کوئی اور ایسی وجہ ہو تو اس کی وجہ سے کٹوا سکتی ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے۔ شمشاد فاطمہ، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے یہاں سید گھر کی لڑکی کو شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں،
کیونکہ وہ سید ہے۔ اس بات سے ایک لڑکی ہے، اس کی عمر 28 ہو گئی ہے اور اس کی شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی وہ سید ہے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سید کا غیر سید سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عورت راضی ہے، گھر والے دونوں کے راضی ہیں، تو دونوں کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ سید کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ کوئی لازم اور فرض عین نہیں ہے کہ بھئی سید ہے تو اس کا نکاح غیر سید سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بہتر ہے اگرچہ کہ بھئی سید مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس وجہ سے تاخیر کرنا، دیری کرنا کہ جی سید نہیں مل رہا ہے یا کوئی اور دوسرا کرنے کو تیار نہیں ہے، کر نہیں رہا ہے، صرف اس وجہ سے لڑکی اپنی جوانی کے بہترین ایام ایسے ہی گزار دے، بڑھاپے کی طرف اس کی عمر چلی جا رہی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ سید غیر سید سے نکاح کر سکتے ہیں، علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، لہٰذا عمروں کو ایسے نہ گنوایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشیں، تقاضے سب کے ساتھ رکھے ہیں، مرد کے ساتھ بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے، اور وقت پر شادی کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر وہ سید ہے، کسی غیر سید سے نکاح کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی انصاری سے، کسی قریشی سے، کسی اور سے، جس بھی برادری میں نکاح کرنا چاہے تو آپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اصل مسئلہ تو اس کے بعد کا ہے کہ آپ کی شادی شدہ لائف اگر اچھی گزر رہی ہے تو مین مسئلہ وہی ہے، نہیں تو اگر ایک ہی برادری کے ہو کر کے شادی کے بعد میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے و فساد ہو رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا برادری کا، خاندان کا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ شادی کے بعد میں اصل تو یہ ہے کہ شادی کے بعد میں زندگی سنت طریقے سے گزاری جائے، پیار و محبت طریقے سے گزاری جائے، ٹھیک ہے؟ تو سید کا غیر سید سے بھی کر سکتے ہیں، اگر عمر ایسے جا رہی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ شادی کر دیجئے۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں خان مفتی صاحب؟ وہ لڑکی گھروں میں کام کرنے کے ساتھ چوری بھی کرتی ہے، میں لکھنا بھول گئی تھی، اگر چوری کرتی ہے تب تو اور نہیں لینا چاہیے اس سے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا آپ کو کہ چوری کا ہے کہ نہیں ہے، چوری لکھا ہے نا آپ نے، ہاں چوری ہی لکھا ہے، تو اگر چوری بھی کرتی ہے تو پھر تو اور نہیں اس سے لینا چاہیے، کیونکہ اب فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس نے جو پیسہ دیا ہے یہ چوری کا ہے کہ اس کی محنت کی کمائی کا ہے، تو اس میں شبہ پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس میں شک ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، تو جس میں شک ہے، جس کی کمائی میں شک ہے تو اسے تو اور نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، لیز کو گھر لانا جائز ہے؟ لیز کو گھر لانا، آپ نے لیز ہی لکھا ہے یا کیا لکھا ہے؟ لیز کو تھوڑا سا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے بھائی، کون ہے یہ؟ زاہد النساء، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا اور؟ یہ لیز ایک وہ پیکٹ بھی آتا ہے چپس کھانے کا، وہی ہے یا کچھ اور آپ نے لکھا ہے؟ بتا دیجئے مجھے۔ ہے کیا ماجد انصاری کا حضرت، لڑکے لمبے بالوں کو باندھ کر نماز ہو جائے گی؟ جی ہو تو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر بالوں کو نہ باندھا جائے بلکہ اسے کھلا رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اگرچہ باندھ بھی سکتے ہیں مگر عورتوں کی طرح جوڑا نہ باندھا جائے، جیسے عورتیں جوڑا باندھ لیتی ہیں اس طریقے سے نہ باندھا جائے، بلکہ کسی اور کہہ لیجیے آپ رومال سے، یا تو اس طریقے سے ان کو ٹوپی کے اندر سمیٹ لیا جائے، یا تو عمامہ اس طریقے سے باندھ لیا جائے کہ جس سے بال آپ کے بکھرے نہیں، اور اگر بکھرتے بھی ہیں نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ نہ باندھا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر باندھ لیں گے تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی۔ چلیے آگے چلیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے ہمارے کچھ اور سوال کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک ساتھی کا سوال یہ ہے کہ جی گھمنڈ پر کیسے قابو پایا جائے؟ گھمنڈ پر بہت سارے لوگوں کے ذات کے اندر ایک گھمنڈ، ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ جن کو نواز دیتا ہے، وہ چاہے خوبصورتی ہو اور وہ چاہے مالداری ہو یا تو کسی کے اندر کوئی اور اچھی صفت ہو، تو اگر کسی کے اندر کسی چیز کو لے کر کے گھمنڈ آ گیا ہے، تکبر پیدا ہو گیا ہے، میں انا، ٹھیک ہے نا، وہ انا کے اندر اگر آ گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ جس کے اوپر قابو کیسے پایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو صحت کے اعتبار سے گھمنڈ ہے کہ میری باڈی بڑی اچھی ہے، میں باڈی بلڈر ہوں، بڑی طاقت میرے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو میں حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں بڑی، اور ٹھیک ہے نا، یا تو مالدار ہوں، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے سیم مسئلہ ہے، تو اگر ان چیزوں کو لے کر کے آپ کے اندر گھمنڈ تکبر پیدا ہو رہا ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ سوال کریں، نمبر 1 کہ یہ چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، حسن بھی ایک دن ڈھل جائے گا، جوانی بھی ایک دن ڈھل جائے گی، طاقت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، مالداری بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، تو ایسی چیز پر گھمنڈ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جس کو ایک دن ختم ہونا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، کب اللہ تعالیٰ چھین لے، آپ کو بیمار کر دے، کسی اور دوسری مصیبت آزمائش کے اندر گرفتار کر دے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو گیا تو پھر کہاں جائے گا یہ؟ پھر میرا گھمنڈ تکبر کس کام آئے گا؟ تو اس کے اندر غور و فکر کرے اور یہ کرے کہ یہ سمجھے کہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، لہذا جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں تو ان پر گھمنڈ اور تکبر کیسے روا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ تکبر، گھمنڈ یہ اللہ کے لیے جائز ہے، چونکہ وہ وراء الورا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
اور بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ گھمنڈ اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی بندہ گھمنڈ تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی چادر چھینتا ہے، اور جو اللہ کی چادر چھینے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں، کسی عذاب میں، کسی بلا میں گرفتار کر دے۔ تو گھمنڈ یہ اللہ کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے گھمنڈ جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرے کہ میں کس چیز سے بنایا ہوں۔ ایک گندا نطفہ کہ اگر کپڑے کو لگ جاتا تو اسے دھونے کی نوبت آتی، اسے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اسے دھوئے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو اس ناپاک قطرے سے مجھے بنایا گیا ہے۔ 6 فٹ کا یہ انسان ہے، 5 فٹ کا یہ انسان ہے، اور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے گھمنڈ بھرا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مٹی سے بنایا گیا، کل کو مٹی میں مل جائے گا، مٹی میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، ہڈیاں بھی اس کی سلامت نہیں رہے گی۔ تو یہ مختصر سی زندگی کے لیے 15 سال کی عمر سے لے کر کے جب آدمی میچور ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تب سے لے کر کے مرنے تک کے کتنی زندگی بچتی ہے؟ 40 سال، 50 سال۔ اس 50 سالہ زندگی میں گھمنڈ کر کے آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اپنی حیثیت بھولتا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو کتنے سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس کے اندر گھمنڈ تکبر ہوگا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ علماء سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے، ان کے مجلسوں میں جائے، ان کے پاس بیٹھے، اپنے دل کی کیفیت ان سے بیان کرے، اور پھر وہ جو آپ کے لیے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تجویز کریں تو اس کے مطابق عمل کریں۔ ان چیزوں سے انشاءاللہ جو ایک گھمنڈ والی بلا ہے، تکبر ہے، یہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا۔ تو یہ ہے کہ تکبر کو کیسے قابو پایا جائے۔ ہاں جی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ، ہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کہہ لیجئے کہ لڑکا مسلمان ہے اور ماں باپ کافر ہیں، تو ماں باپ کافر کے انتقال کے بعد میں جو مسلمان وارث ہے، لڑکا، لڑکی، بیٹا، بیٹی، بھائی وغیرہ جو بھی ہیں، تو کیا ان کو غیر مسلم کی میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ غیر مسلم کی ماں باپ کی میراث میں سے مسلمان اولاد کو یا باپ بھائی بہن جو بھی ہیں ان کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دوسرے آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، کیا مسلمان کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، اور ایسے ہی کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ تو مسلمان جو اولاد، جو بچے، جو بھائی وغیرہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کا غیر مسلم کی میراث میں کوئی حق، کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، اس کی اولاد یا ماں باپ وغیرہ کوئی کافر ہیں، تو ان کو بھی اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر سمجھیے کوئی بندہ پہلے مسلمان تھا پھر بعد میں کافر ہو گیا، پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں مرتد ہو جانا، تو اگر کوئی مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے مسلمان تھا پھر کفر اس نے اختیار کر لیا، پھر مرتد ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کی میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نے مال کمایا تھا زمانہ اسلام میں، مسلمان ہونے کی حالت میں جو اس نے مال کمایا تھا اس میں تو وراثت جاری ہوگی، اس میں تو مسلمان وارث بنیں گے، اور جو مال اس نے حالت کفر کے اندر کمایا ہے اس میں میراث جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ جب ہے جبکہ پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، اور اگر کوئی پہلے سے ہی کافر ہے تو پھر اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ تو مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی پھر یہ ان کا جو مال ہے یہ کیا اس کا کریں گے ہم؟ اگر کسی کے سمجھے کہ صرف ایک ہی لڑکا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کافر کی میراث کا کیا ہوگا؟ یا تو مسلمان ہے، اس کے اولاد کافر ہے، یا کوئی اور اس کا مسلمان وارث نہیں ہے، تو اس کی میراث کا کیا کیا جائے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وارث نہیں ہے، کوئی بھی وارث نہیں ہے شرعی طریقے سے جو وارث بنتا ہے، مسلمان کوئی بھی اگر وارث نہیں ہے تو پھر ان کے مال کو بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں بیت المال کا جو نظام ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کہیں پہ بھی بیت المال کا نظام نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب آج کے زمانے میں بیت المال کا نظام نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے اس مال کا؟ علماء فرماتے ہیں کہ بیت المال کے جو مصرف ہیں ان مصرفوں میں اس کو استعمال کر لیا جائے، خرچ کر دیا جائے۔ مصرف کا مطلب یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ تو بیت المال یعنی جو اسلامی حکومت ہوتی تھی اس کا خزانہ ہوتا تھا، لوگ اپنے مال، زکوٰۃ، صدقات، خیرات لا کر کے وہاں جمع کرتے تھے، پھر وہاں سے تمام مسلمانوں میں جو نیڈی پرسن ہوتے تھے ان میں تقسیم ہوتا تھا، ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ تو آج چونکہ بیت المال کا نظام نہیں ہے تو اگر اس طرح کی کوئی شکل پیش آ جاتی ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہے، تو اس کے مال کو غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقات کے مستحق ہیں، خیرات کے
مستحق ہیں ان سب میں اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا، مگر غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے غیر مسلم اور مسلم کی میراث کا، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں جی آگے چلیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیا کچھ اور بھی نئے کچھ سوال آئے ہیں ہمارے پاس میں۔ کیا کہہ رہے ہیں ماجد سر حضرت لڑکے لمبے، اچھا یہ تو ہو گیا ہے، زندہ کیا کریں گھر میٹیکو، یہ کیا کہہ رہے ہیں گھر متی کیوں لینا جائے، پتہ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ زائد النساء جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا آپ الگ الفاظ میں لکھ دیجئے، پہلے آپ نے یہ لیز کچھ لکھا تھا، اب یہ مٹی کیچ کو لینا جائز ہے کہ نہیں، یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا گود لینا جائز ہے، گود لینا اگر آپ کہہ رہے ہیں جسے لے پالک بھی کہتے ہیں، تو گود لینا جائز ہے یا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں گود لینا جائز تو ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنا محرم ہو اس کو گود لینا چاہیے تاکہ آگے چل کر کے پردے وغیرہ کے مسائل نہ ہوں۔ تو اگر گود لینے کا مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بچے کو گود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، تو اس کا تو یہ مسئلہ ہے۔ کچھ اور آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر دوبارہ کیجئے، میں آپ کا مسئلہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ حضرت تجارت دکان میں برکت کے لیے کیا کریں؟ بھئی میری ایک ویڈیو ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار میں تجارت میں برکت کے لیے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، وظائف کے سیکشن میں جائیے گا، پلے لسٹ میں جا کر کے وظائف کے سیکشن میں جائیے گا، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں نمازوں کے بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، آپ ان کو وظائف کی دعاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو، تو وہاں آپ کو مل جائیں گی وہ، تو وہاں سے آپ جو ہے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، مجھے ساری یاد نہیں ہے ابھی جی۔ اور کتنا ٹائم ہو گیا ہم کو؟ 46 منٹ، ٹھیک ہے، 10 منٹ کا اور ہمارا پروگرام رہے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم اپنا پروگرام سمیٹ دیں گے، بقیہ جو سوال ہوں گے انشاءاللہ پھر ہم ان کو اگلے ہفتے ادا کریں گے جی۔ ہاں ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی طواف نساء کے بارے میں بتائیے، طواف نساء وہ طواف کہ جس کے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حرام رہتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، تو وہ طواف کے بارے میں بتائیے، وہ طواف کسے کہتے ہیں، اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ دیکھیے طواف نساء کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے کہ طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ طواف نساء دوسرے الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی 10 ذی الحج کو مینا میں آتا ہے، سب سے پہلا عمل کرتا ہے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا عمل کرتا ہے قربانی کرنا، تیسرا عمل کرتا ہے بال کٹانا یعنی حلق یا قصر کرانا، یہ 3 عمل کرتا ہے حاجی۔ ان 3 عمل کرنے کے بعد میں چوتھا جو عمل کرنا ہوتا ہے اس کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیت اللہ میں آ کر کے طواف کرنا ہوتا ہے، طواف پھر اس کے بعد میں سعی، اسے کہتے ہیں طواف زیارت، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحج سے لے کر کے 12 تاریخ تک کے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں اگر کوئی 12 کو نہیں کر سکا تو 13 تاریخ تک کے، 12-13 تاریخ تک کے اس کا وقت ہے، 10 سے لے کر کے یعنی 3 سے 4 دن اس کا وقت ہے، تو 10 تاریخ سے لے کر کے 12 یا 13 تاریخ تک کے اس کا وقت ہے طواف زیارت کا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ طواف زیارت نہیں کر سکا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی نے کنکری مار دی شیطان کو، اس نے قربانی بھی کر دی، اس نے حلق یا قصر بھی کرا لیا، لیکن جب تک کہ وہ یہ طواف زیارت نہیں کرے گا، طواف زیارت جب تک کہ وہ نہیں کرے گا تب تک کہ وہ اگرچہ حلال ہو گیا ہے، نارمل کپڑوں میں آ گیا ہے، حلق کراتے ہی حلق کرا لیا، بال کٹا لیے، تو وہ احرام کھول کر کے وہ نارمل کپڑوں میں آ گیا، اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں سوائے بیوی کے ہم بستری کے، اور بیوی سے ہم بستری جب تک کہ جائز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ طواف زیارت نہ کر لے، جسے دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے طواف نساء۔ طواف نساء اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ طواف نہیں کر لے گا عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، عورت سے صحبت ہم بستری اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، تو اس کا وقت تو ہے وہ 10 ذی الحج سے لے کر کے 12 یا 13 ذی الحج تک کے اس کا وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی مرد جو ہے، یعنی کسی کو ماہواری آ گئی تھی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا، یہ عورتیں ہیں، اور مرد کسی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا یا تو اپنے وطن چلایا، تو اگر کوئی طواف زیارت نہیں کر سکا ہے،
طواف نساء اگر کوئی مرد یا عورت نہیں کر سکی ہے اور وہ اپنے وطن واپس لوٹ آیا ہے یا کہیں اور چلا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کہ طواف زیارت طواف نساء نہیں کر لے گا تب تک کہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے ہم بستری صحبت جائز نہیں ہوگی، بھلے ہی پوری عمر گزر جائے، اس کے لیے بیوی سے صحبت ہم بستری حلال نہیں ہوگی، میاں بیوی سے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا حلال نہیں ہوگا۔ حلال کب ہوگا؟ اگر اپنے وطن چلا گیا تو واپس آ کر کے طواف کرے، اور چونکہ وقت گزر چکا ہے، وقت گزرنے کے بعد میں یہ طواف کر رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں ساتھ میں دم بھی دے، قربانی بھی دے، تو طواف بھی کرے، دم بھی دے، قربانی بھی دے، تب جا کر کے بیوی سے تعلقات حلال ہوں گے، ورنہ تعلقات حلال نہیں ہوں گے۔ یہی مسئلہ جب ہے کہ جب کوئی آدمی مکہ کے اندر ہی مقیم ہے اور وہ 12-13 تاریخ تک کے یہ طواف نہیں کر سکا ہے، اس کے بعد میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ طواف کر لے طواف زیارت کی نیت سے، یا تو 13 تاریخ کے بعد میں اگر اس نے طواف زیارت کی نیت سے تو کوئی طواف نہیں کیا، لیکن اس نے اور دوسرے طواف کیے تھے، کئی سارے اس نے طواف کیے تھے، بس ایسے ہی کیے تھے ثواب کی نیت سے، اور بندہ گھر آ گیا، اپنے وطن واپس آ گیا، اور اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ یار مجھے جو طواف زیارت کرنا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب آٹومیٹک وہ جو اس نے ایکسٹرا 1-2 طواف کیے تھے وہ طواف زیارت کے قائم مقام ہو جائیں گے، البتہ چونکہ اس نے جو وقت تھا 10 سے لے کر کے 12 تاریخ تک کے درمیان تک کا، 13 تاریخ تک کا جو وقت تھا، اس وقت کے اندر اس نے طواف نہیں کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایک دم قربانی کروا دے گا بڑے جانور کی، تو بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اور یہ جو طواف نارمل ایکسٹرا اس نے طواف کیا تھا ثواب کی نیت سے، یہی طواف زیارت کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے طواف زیارت، طواف نساء، کہ جس کے بغیر بیوی سے تعلقات حلال نہیں ہوتے، عورت ہے تو میاں ہے تو عورت سے تعلقات حلال نہیں ہوں گے، تو اس کو طواف زیارت طواف نساء کہا جاتا ہے۔ تو ایک بھائی نے پوچھا تھا، یہ اس کی پوری تفصیل ہے، تو اگر کسی کے ساتھ میں یہ شکل پیش آ جائے تو یہ مسئلہ بنے گا جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی آگے، اور کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، ایک مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کیسے جوڑے رکھیں، جوڑے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ علماء سے اصلاحی تعلقات اپنا قائم کر لیں۔ آپ کے علاقے کے اندر جو بھی معتبر علماء ہیں، آپ کے علاقے میں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر جو بھی معتبر علماء دین ہیں، بزرگان دین ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں، ان کے بیانات پروگراموں میں شریک ہوں، اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں۔ ان کو اپنے حالات بتائیں، حضرت میرے دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں، میرے معمولات یہ ہیں، میں دن بھر یہ کام کرتا ہوں۔ تو جب آپ اپنی پوری حالت، پوری سچویشن ان کو بتائیں گے تو وہ جو بھی اس سلسلے میں آپ کو گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے، تو آپ اس تعلق سے اسی طریقے سے عمل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ علماء کی کتابیں پڑھیں، تیسرا یہ ہے کہ آپ علماء کے بیانات سنیں، چوتھا یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جب بھی کوئی اللہ والے تشریف لائیں تو آپ خصوصیت سے ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے پاس جائیں، ان کے جو ہے نا بیانات میں، مجلسوں میں، پروگراموں میں شریک ہوں۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ علماء سے نہیں جڑیں گے تو شیطان کبھی بھی آپ کو بہکا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو علماء سے جوڑے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک سوال ایک بھائی کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، یزید حضرت حسین سے کیا چاہتا تھا؟ یزید جو ہے وہ حضرت حسین سے کیا چاہتا تھا؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جتنا لوگ اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور اس سے سوائے ایک بحث کے بازار گرم ہونے کا اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا نہ عقیدے سے تعلق ہے، نہ قبر میں یہ سوال ہوگا، نہ روز محشر یہ سوال ہوگا کہ یزید کون تھا، کہاں تھا، اس نے کیا کیا، کیا نہیں، آپ اس کو مانتے نہیں مانتے، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ تو جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ ایسے معاملات میں خاموش رہنا چاہیے، نہ ہاں کرے نہ کرے، چونکہ ہاں کرے گا تو بھی پھنسے گا، نہ کرے گا تو بھی پھنسے گا، چونکہ ہمیں حقیقت حال کا علم نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں ہیں، اور سنی سنائی باتوں پر حدیث میں کہا گیا کہ لیس السمع کالعیون، کہ جو دیکھنے سے جو علم آدمی کو حاصل ہوتا ہے، تیقن حاصل ہوتا ہے، وہ صرف سنی سنائی باتوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو سنی سنائی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں میں خاموش رہا جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ البتہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی یزید حضرت حسین سے چاہتا کیا تھا، یہ سوال ہے۔ تو
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث والی بات تو ہے نہیں ہے، یہ تو تاریخ کی ہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تقریباً 50 سال گزرنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو یزید جو آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ نمبر ایک یا تو یہ ہے کہ حضرت حسین میری بیعت کر لیں، جیسے کہہ لیجیے کہ 95% مسلمانوں نے مجھے اپنا خلیفہ اپنا امیر مان لیا ہے، تو ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مجھے اپنا خلیفہ مان لیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ نمبر ایک یا تو وہ یہ چاہتا تھا، یا نمبر دو وہ یہ چاہتا تھا کہ ہاں، یا تو جو ہے دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے مکہ مدینہ میں پہلے سے رہ رہے تھے، بس اطمینان سے وہیں رہیں، اطمینان سے جیسے آج تک وہاں رہ رہے تھے تو اطمینان سے وہاں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا اور مسئلہ کوئی کریٹ ہوتا بھی نہیں۔ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ جو پھر یہاں سے چلے ہیں، تو اب یزید کو خطرہ یہ ہوا کہ یہ گویا کے اعتبار سے بغاوت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یزید نے یہ سمجھا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ تو یزید یہ سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفیوں کے ساتھ میں مل کر کے، چونکہ کوفہ والوں نے خطوط بھیج کر کے یہ کہا تھا کہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے، اس کی بیعت توڑتے ہیں، آپ یہاں تشریف لے کر کے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور آپ کو اپنا خلیفہ، آپ کو اپنا امیر مان لیں۔ تو اس طرح کے سارے خطوط لکھے تھے کوفہ والوں نے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے وہاں پر جا رہے تھے، تو یزید یہ چاہتا تھا کہ کوفیوں کے ساتھ مل کر کے میرے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ تو یزید یہ دو باتیں چاہتا تھا کہ یا تو ایسا ہے کہ وہ مجھے اپنا امیر مان لے، جو کہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں مانا تھا، بیعت نہیں کی تھی، تو ان کے بعد میں کیسے مان سکتے تھے؟ تو وہ تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا۔ یا دوسرا یہ وہ چاہتا تھا کہ کوفیوں کے ساتھ نہ مل کر کے بغاوت والا جو مسئلہ جو وہ سمجھ رہا تھا یہ کھڑا نہ ہو۔ اب مسئلہ وہ قضاء الہی سے پیش ویسے ہی آنا تھا اور یہ ایک تاریخ، ایک مثالی سانحہ واقعہ یہ بننا تھا، تو واقعہ اسی طریقے سے پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں پر بھروسہ کر کے، کوفہ والوں پر بھروسہ کر کے یہاں سے سفر کیا اور ہجرت کی۔ یہاں سے راستے میں پہنچے تھے تو پتہ چلا کہ کوفیوں نے دغا بازی کی ہے، دھوکہ کیا ہے۔ چنانچہ پھر یہ بجائے کوفہ جانے کے یہ چلے جو یزید کی طرف، تاکہ یزید سے بات چیت کی جائے، سامنے فیس ٹو فیس بات چیت کی جائے۔ اور یہ کربلا میں پہنچے تھے کہ ادھر سے جو کوفہ کا جو والی تھا، جو گورنر تھا، اس نے آ کر کے پورا گھیراؤ کر لیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ پورا کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال تفصیلات تو اتنی ہیں کہ جتنا آپ اندر گھستے جائیں گے الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ تو بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے صرف اسی کا جواب دوں گا کہ یزید کیا چاہتا تھا۔ تو دو باتیں چاہتا تھا، یا تو بیعت کر لیں جو ممکن نہیں تھا، یا تو دوسرے یہ تھے کہ کوفیوں سے ہاتھ نہ ملائیں، کوفیوں کے ساتھ میں وہ کھڑے نہ ہوں۔ تو لیکن حضرت حسین سمجھے نہیں کوفیوں کے جو ہے دھوکے بازی کو اور دغا بازی کو، اور وہ چل پڑے ادھر، جس کے نتیجے میں یہ پورا کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ چلے جی، اکثر ہمارے سوال ہو گئے ہیں۔ ایک سوال یہ رہ گیا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہوئی مگر رخصتی سے پہلے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دی، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی اب تک کہ نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، نہ رخصتی نہ خلوت صحیحہ، اب شوہر نے 3 طلاق دے دی ہیں اس کو، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس کے لیے عدت گزارنا لازم ہے؟ اور اگر وہ اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا کیا مسئلہ بنے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دی، نکاح کے بعد میں رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب طلاق دینے کی 2 شکلیں ہیں، 3 طلاق دینے کی۔ اگر 1 طلاق دیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر 3 طلاق دی ہیں تو نمبر 1 شکل تو یہ ہے کہ الگ الگ طلاق دیے، تجھے طلاق طلاق طلاق، ایسے 3 الگ الگ اس نے الفاظ استعمال کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے پہلی بار طلاق بولا، یاد رکھیے کوئی بول کر کے یہ کہے یا تو لکھ کر کے طلاق دے، دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہے۔ کسی نے لکھ کر کے دی ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے، اور کسی نے بول کر کے کہا ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اگر الگ الگ الفاظ سے کہا طلاق طلاق طلاق، تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے پہلی طلاق بولی تو بیوی سے نکاح ختم ہو گیا، وہ اجنبیہ کے حکم میں ہو گئی۔ اب جو دوسری بار تیسری بار بولے گا یہ لغو جائیں گی، بیکار جائیں گی، چونکہ پہلی طلاق پڑھتے ہی عورت نکاح سے نکل گئی، بائنہ ہو گئی، اب دوسری تیسری اس کے اوپر نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر عدت بھی نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ جب ہے کہ جب اس نے الگ الگ الفاظ میں بولا ہو۔ اور اگر شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاق بولی ہیں اکٹھی ایک ورڈ میں، جیسے کیا بولے، میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا یوں کہہ دیں میں نے تجھے طلاق مغلظہ دی،
یوں کہہ دے تو علماء فرماتے ہیں کہ اب تینوں طلاق پڑ جائیں گے، چونکہ تینوں کو اس نے ایک جملے سے کہا ہے تو تینوں طلاق پڑ جائیں گی، اور ایسی صورت میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کے اوپر عدت تو نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ چونکہ جب رخصتی نہیں ہوئی ہے، خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی، تو عورت کے اوپر عدت تو نہیں آئے گی، البتہ یہ ہے کہ دوبارہ اسی شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ ہو جائے، یا کسی اور سے نکاح کرے پھر اس سے خلا لے یا وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے پھر دوبارہ ساتھ میں ملنا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، تو وہ جو ایک پروسیس ہے جب تک کہ وہ نہ ہو جائے تب تک کہ شادی دوبارہ اس بندے سے نہیں ہوگی جس نے ایک ساتھ 3 طلاق دی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے شوہر 3 طلاق دے دے تو اس کی یہ 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، الگ الگ الفاظ سے دی ہے تو ایک طلاق سے وہ نکاح سے نکل گئی، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک ساتھ 3 طلاق دی ہے، ایک جملے سے 3 طلاق دی ہے تو پھر اب دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ چلیے آگے کچھ اور بھی سوال آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تقریباً ہمارے پروگرام کو 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اوکے کیا کریں مفتی صاحب، محرم میں لاٹھی کھیلنا تلوار چلانا کیسا ہے؟ علماء تو بتاتے ہیں سنت ہے۔ نہیں بھائی سنت نہیں ہے، سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو، تو اگر صحابہ سے ثابت ہو محرم میں تلوار چلانا لاٹھی چلانا یا حضور سے ثابت ہو تو آپ سنت کہہ سکتے ہو، جبکہ آپ کو کسی بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے تلوار چلانا لاٹھی چلانا نہیں ملے گا، یہ سب بعد کے لوگوں کی ایجاد پیداوار ہے، بلکہ یہ غلط ہے، بدعت کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ آگے چلیے کوئی آفیشیل کہہ رہے ہیں جی صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے، بہت اچھی اسپیچ ہے جی، شکریہ جزاک اللہ۔ بشیر محمد صاحب جی اللہ کا احسان ہے بھائی، بشیر بھائی صحیح ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے بھارت کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، یزید کیا مسلمان تھا؟ میرے امام صاحب کو اس کو مسلمان بتا رہے تھے۔ جی علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہی ہے کہ یزید مسلمان تو تھا، یزید مسلمان تو تھا، صحابی رسول سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے یزید، تو مسلمان تو تھا، البتہ فاسق و فاجر تھا کہ نہیں تھا اس میں بڑا اختلاف ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کو نہ صحیح کہا جائے نہ برا کہا جائے، بس اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہی روز محشر اس کا فیصلہ کرے گا۔ مفتی صاحب بیوی موبائل چلاتی ہے اور صرف زیادہ انسٹاگرام چلاتی ہے دن بھر، تو کیا کروں؟ انسٹاگرام اور واٹس ایپ دیکھتی ہے زیادہ، تو بھائی اس کو سمجھائیں بجھائیں، یا تو اگر آپ کا اتنا اختیار ہے ٹھیک ہے، گھر میں کوئی اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو انسٹاگرام وغیرہ یہ سب کیا کر دیں آپ انسٹال کر دیں، موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کو بلا کر کے بٹھا کر کے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں کبھی کبھی بڑے بگاڑ اور فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات حادثات پیش آئے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں انسٹاگرام ہے، ریلز ہیں، یوٹیوب ہے، تو زیادہ دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے، ذہنوں میں عقیدوں کے رشتوں میں بگاڑ کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس لیے پیار محبت سے سمجھائیں۔ ماجد انصاری کیا یزید کافر تھا؟ میں نے عرض کر دیا کہ مسلمان ہونے میں تو متفق ہیں کہ مسلمان تھا، البتہ فاسق تھا یا نہیں تھا اس کا علم نہیں ہے، دونوں قول علماء کے، بعض کہتے ہیں تھا بعض کہتے ہیں نہیں تھا، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے عرض کر دوں اگر آپ نے ابھی تک کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مفتی بدر آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست و احباب فیملی وغیرہ کو بھی بولیے سبسکرائب کرنے، تاکہ دینی سلسلے میں ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ تو اجازت دیجیے، حیات باقی ملاقات باقی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ اسے ویڈیو کے کمنٹ میں چھوڑ دیجئے، اور جو واٹس ایپ پہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو واٹس ایپ پہ بھی ہم کو چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو بھی سوال جواب ہوں گے ان کو لے لیں گے۔ چلیے اجازت دیجیے ابھی کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔